پاکستان میں عدالت بڑی ہو یا چھوٹی، مجسٹریٹ ہو یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان ہو، عمران خان کے حوالے سے کوئی کیس وہاں پہ جائے تو کس طرح سے کیس کو ادھر کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسا کیس جس میں عمران خان کے لیے ریلیف مانگا جائے، کئی عرصہ گزر جاتا ہے، کیس لگتا ہی نہیں ہے، لیکن عمران خان کے خلاف کوئی درخواست آ جائے، عمران خان کے خلاف کوئی کیس آ جائے تو سارے جج صاحبان جھپٹتے ہیں کہ مجھے دو، میں اس کی سماعت کروں گا، میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ ایسا ہی ایک فتویٰ جناب جسٹس امین الدین ملتانی صاحب کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ 2 اور ججوں کو بھی بٹھا لیا۔ عمران خان اپنے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں تو کہیں دور دور تک بھی کسی ہائی کورٹ میں یا لوور کورٹ میں کیس نہیں لگتا، لیکن سہیل آفریدی نے جس طرح سے اعلان کیا تھا کہ عمران خان رہائی فورس بنائیں گے، بعد میں انہوں نے اس کا نام بدل دیا اور کہا کہ یہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے فورس نہیں ہے بلکہ یہ عمران خان رہائی موومنٹ ہے۔ پہلے جب ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عمران خان رہائی فورس بنائیں گے تو تحریک انصاف کے اندر ہی سے آوازیں اٹھنے لگیں کہ اس میں ذرا تھوڑی سی تیزی آ جاتی ہے، تھوڑی سی اس میں شدت نظر آتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو فورس کا نام دے دیا ہے، اس کا نام تبدیل کیا جائے۔ ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ اس کا نام ہم عمران خان رہائی موومنٹ رکھ لیتے ہیں، عمران رہائی تحریک اس کا نام رکھ دیا گیا، لیکن کوئی صاحب یہ کیس لے کے سپریم کورٹ میں سیدھے چلے گئے، نہ کوئی لوور کورٹ، نہ کوئی ہائی کورٹ، نہ کوئی مجسٹریٹ، نہ کوئی دوسرا تیسرا جج، سیدھے سپریم کورٹ میں، اور پھر وہاں بھی آئینی عدالت میں چلے گئے، جناب جسٹس امین الدین صاحب کی عدالت میں گئے۔ ہو سکتا ہے کہ جناب جسٹس صاحب کی طرف سے جنہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا اس حوالے سے انہوں نے خود ہی کسی کے کان میں کہہ دیا ہو کہ لائیں یہ کیس بھی لے کے آئیں۔ بہرحال ان کے سامنے یہ کیس رکھا گیا تو انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا، بڑا ہی تاریخی فقرہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایک بندہ جو سزا یافتہ ہے اس کی رہائی کے لیے کیسے کوئی فورس بن سکتی ہے۔ آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل رکھ دیتے ہیں جیسے پتہ چلے کہ جناب امین الدین صاحب کس طرح سے فتویٰ جاری کر یا فیصلہ دینے جا رہے ہیں۔ وہ کہ ابھی ان کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا لیکن ان کا مائنڈ اوپن ہو گیا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ اس حوالے سے وہ کیا فیصلہ دیں گے، کیونکہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص کے لیے کیسے کوئی ایسی فورس بنائی جا سکتی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے اقرار دیا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی 10 روز میں جواب داخل کروائیں۔ وفاقی حکومت کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا گیا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دی ہے کہ سزا یافتہ انسان کے لیے ایسی فورس نہیں بننی چاہیے۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ آئینی عدالت نے قرار دیا کہ وفاقی حکومت یقینی بنائے فورس کی تشکیل میں آئین و قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ دوران سماعت درخواست گزار ظہیر احمد صاحب ہیں، ان کے وکیل علی نواز نے رہائی فورس سے متعلق دستاویزات پیش کی اور موقف اختیار کیا کہ سہیل آفریدی نے بیان دیا کہ ہمارا مقابلہ ڈاکوؤں کے ساتھ ہے، اس طرح کی فورس امن و عامہ کے لیے بھی تھریٹ ہے۔ امن و امان سے متعلق کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے استفسار کیا کہ صوبائی کابینہ نے فورس تشکیل کی اجازت دی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ کابینہ نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی۔ عدالت نے 10 روز میں جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ تو جسٹس امین الدین صاحب کو اس سیٹ پر کیوں لا کے بٹھایا گیا ہے؟ اور چند روز قبل یہ بھی فیصلہ سامنے آ گیا تھا، اسی عدالت کے 2 ججوں کی طرف سے کہا گیا آئینی عدالت ہی اصل عدالت ہے اور باقی ساری کی ساری عدالتیں اور سپریم کورٹ وہ بھی اس کے اندر ہے، اور جس کے اندر یہ سارا کچھ ہے اس کے چیف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کی رہائی فورس کے حوالے سے 10 روز میں جواب داخل کروایا جائے۔ جس طرح سے ان کی طرف سے ایسے ریمارکس آتے ہیں، لگتا ہے کہ کل ہی سہیل آفریدی نے یہ فوج تشکیل دے کے عمران خان کو رہا کروا کے لے جانا تھا۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ جس طرح سے مشرق وسطی میں جنگ لگی ہوئی ہے، ٹرمپ صاحب اس جنگ کو مزید بھی بڑھاتے چلے جا رہے۔ اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جنگ جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جس طرح کی صورتحال ہے ایئر لائنز کے حوالے سے، جس طرح سے پروازیں منسوخ در منسوخ، پاکستان میں بھی سینکڑوں کے حساب سے پروازیں منسوخ ہو چکی، اور دنیا کی 2-3 سب سے بڑی ایئر لائن میں سے ایک متحدہ عرب امارات کی ایمریٹس ایئر لائن، اس کی تو ہزاروں کے تعداد سے پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور پوری دنیا میں یہی صورتحال۔ اگر کہیں پہ ایئر لائنز کے آپریشن جاری ہیں، پہلے کی طرح جاری ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی اثر نہیں پڑا، وہ امریکہ میں ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ پوری دنیا میں ایئر لائنز کے آپریشن متاثر ہوئے ہیں۔
ہیں تو کیا حج پروازیں بھی متاثر ہوں گی؟ پاکستان میں ہوں گی، دیگر ممالک میں ہوں گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ حج پروازیں تو کیا متاثر نہیں ہوں گی؟ لگتا نہیں ہے کہ حج پروازیں متاثر نہ ہوں گی، یقینی طور پر ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین ہے کہ جتنے لوگوں کو حج کے لیے جانا ہے وہ سارے کے سارے مشکل حالات کے باوجود ہی صحیح وہاں پہ ضرور انشاءاللہ جائیں گے اور حج ادا کریں گے۔ یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ جس طرح سے پچھلے سال پورے 77,000 زائرین حج نہیں کر سکے تھے، اس میں ساری کی ساری نالائکی بلکہ نااہلی اس سے بھی زیادہ مجرمانہ غفلت یہ تھی پاکستان کی حج وزارت کی۔ 70,000 لوگ حج ادا نہیں کر سکے تھے جبکہ ان کی طرف سے اخراجات ادا کر دیے گئے تھے۔ کیا اس سال ان کو حج پر لے جایا جائے گا؟ بہرحال ہم نے بات یہ کرنی تھی کہ حج آپریشن متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یقینی طور پر حج آپریشن ساری ایئر لائنز کے متاثر ہوں گے، لیکن جس طرح سے ایئر لائن کوششیں کر رہی ہیں سارے کے سارے زائرین کو وہاں پہ پہنچایا جائے گا۔ تو باقی پیٹرولیم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول شارٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراوانی ہونے جا رہی ہے۔ وہ کس طرح سے ہونے جا رہی ہے؟ پاکستان میں پیٹرول کے لیے جو جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر آنے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ایران سے بڑی مقدار میں پیٹرول سمگل ہوتا ہے اور ان کا آبنائے ہرمز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پیٹرول ٹرکوں کے ذریعے ایران سے پاکستان آتا ہے، تو پاکستان ٹرکوں کے ذریعے کیسے پیٹرول آ جاتا ہے؟ وہاں کے جو سرکاری اہلکار ہیں اور جہاں کے جو سرکاری اہلکار ہیں ان کے مابین ایک زبردست قسم کا کوآپریشن ہے، تعاون ہے، اسی لیے جہاز وہاں سے آ جاتے ہیں۔ ویسے تو اگر روکنا چاہیں تو چڑیا بھی سارا عبور نہیں کر سکتی، لیکن بڑے بڑے ٹرک کنٹینر وہ کس طرح سے گزر جاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پھر دونوں طرف سے ملی بھگت ہوتی ہے، جس کو آپ کوآپریشن کہہ لیں یا پھر تعاون کہہ لیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پاکستان میں تیل کی فراوانی ہے، فراوانی تو یقینی طور پر ہے اور ہوگی بھی، لیکن ارزانی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ہماری حکومت منافع خور تاجروں کی طرح بن چکی ہے۔ انہوں نے اپنا منافع کھڑا کرنا ہے، 1 روپے کی چیز یہ 2 روپے میں نہیں بلکہ 10، 20، 25 روپے میں بیچنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے پیٹرول کی فراوانی ہے اور اس کے مطابق ارزانی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ہماری حکومت کی یہ صورتحال ہے کہ چھٹتی نہیں ہے، یہ کافر منہ کو لگی ہوئی اور منافع ان سے چھوڑا نہیں جا رہا، جبکہ پیٹرولیم کی پاکستان میں کسی قسم کی کوئی قلت نہیں ہے، اور جتنا پیٹرول ایران سے پاکستان میں سمگل ہوتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ 2-3 گنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہو، سستا بھی ہے اور وافر مقدار میں بھی ہے۔ علیمہ خانم عمران خان کی بہن، ان کی ایک پوسٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یورپی یونین پاکستان کے لیے GSP+ پر اس لیے نظر ثانی نہیں کر رہا کہ عمران خان کے بیٹے کی طرف سے، قاسم خان کی طرف سے کوئی ایسی موو چلائی گئی ہے۔ GSP+ پر مبینہ نظر ثانی کی کیا وجہ ہے؟ علیمہ خانم کی نظر میں یہ وجہ ہو سکتی ہے، ان کی پوسٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان کو GSP+ کی فکر ہے کہ آپ جانتے ہیں جب سے افغانستان بارڈر بند کیا ہے پاکستان کو $2 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ کبھی حکومت سے پوچھا ہے کہ پاکستان کے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، کسان کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ یورپی یونین GSP+ پر نظر ثانی قاسم خان کی وجہ سے نہیں کر رہی، ملک میں جاری ناانصافی، جمہوریت کے خاتمے اور انسانی حقوق کی پامالیوں کی وجہ سے کر رہی ہے۔ یہ علیمہ خان کی طرف سے اپنے بیان میں کہا گیا اور کسی نے اس کی پوسٹ بنا دی، وہ پوسٹ آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو باقی صدر پزشکیان کی طرف سے امریکیوں کے لیے ایک خط لکھا گیا ہے جس میں انہوں نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی طرف سے جو کچھ انسانیت کے خلاف کیا جا رہا ہے ایران بھی اسی وجہ سے اس کے جواب میں ہی اسرائیل پر اور امریکی مفادات پر حملے کر رہا ہے۔ ایرانی صدر نے اپنے خط میں مزید کہا کہ ایران کو ایک خطرے کے طور پر پیش کرنا نہ صرف موجودہ حقائق کے منافی ہے بلکہ تاریخی تناظر میں بھی درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی عوام سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ایران کے اہم انفراسٹرکچر پر حملے دراصل ملک کو نشانہ بنانے کے مترادف ہیں جس کے اثرات خطے سے باہر تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ایران نے حالیہ حملوں کا جواب عزم اور حوصلے کے ساتھ دیا اور اپنی خود مختاری کے دفاع میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اپنے خط میں اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران میں واشنگٹن کے حوالے سے عدم اعتماد کی کئی وجوہات ہیں جن میں غیر ملکی مداخلت اور غیر انسانی پابندیاں شامل ہیں۔ انہوں نے 1953 کی فوجی بغاوت کو اس عدم اعتماد کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ صدر پزشکیان نے اپنے پیغام میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ حقائق کو درست نظر میں دیکھا جائے اور عوامی سطح پر بہتر تعلقات کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں۔ یہ پزشکیان صاحب کی طرف سے امریکی عوام کو کہا گیا ہے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ کی ایک
دعا سامنے آئی ہے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جس طرح سے یہ تجویزیں دی جا رہی ہیں کہ پیٹرول کی قیمت 550 روپے کر دی جائے اور ڈیزل کی قیمت 750 روپے کر دی جائے، انہوں نے کہا کہ کل جمعہ ہے اور کل قیمتوں میں رد و بدل ہونے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو اس زحمت سے بچائے، آپ بھی آمین کہیے، کیونکہ ہماری حکومت جس طرح سے منافع کمانا چاہتی ہے، کوئی بعید نہیں کہ جس طرح سے ان کی طرف سے تجویز دی گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ دنیا کو اگر دیکھا جائے جتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا، پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 550 روپے اور ڈیزل کی قیمت 750 روپے ہونی چاہیے۔ کل تک انہوں نے بات کی کہ اتنی قیمت ہونی چاہیے، لیکن ہم اتنی قیمت نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے ساتھ ہی ذرا دیکھیے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کیا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ آئی ایم ایف کی طرف سے باقاعدہ یہ مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ تیل کی قیمتوں کا بوجھ عوام پر ڈالا جائے، جبکہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھ دی اور ہماری حکومت کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ایسا ہی کریں گے، اگر ہم نے سبسڈی دینی ہوئی تو پھر ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف آئی ایم ایف کا زور ہے اور دوسری طرف غریدہ فاروقی کی دعا ہے، دیکھتے ہیں کہ کس طرف اونٹ بیٹھتا ہے۔ سہیل احمد جن کو لوگ عزیزی کے نام سے بھی جانتے ہیں، ہلکی آنچ پر ان کی پھلکی جل کے رہ گئی ہے۔ ہلکی آنچ پر سہیل صاحب کی پھلکی جل کے رہ گئی ہے۔ ان کی طرف سے جس طرح سے عمران خان سے نفرت کی جاتی ہے، اس کا جس طرح سے وہ اظہار کرتے ہیں اور جس طرح کی وہ مثالیں دیتے ہیں لوگوں کی طرف سے، اسی حوالے سے ان پر توئے لعنت ہو رہی ہے۔ ہلکی موسیقی پر بچی کی رقص کی بات کرتے ہیں اور آگے جا کے پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کس طرح سے موازنہ کر دیا جاتا ہے پاپولیرٹی کا یزید کے ساتھ۔ ایک مرتبہ پھر سنیے۔ بھائی پاپولیرٹی تو اب وہ ایک بچی نے ہلکی آنچ پہ ڈانس کیا، اس کے کروڑوں فالوور بن گئے۔ پاپولیرٹی حاصل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں جتنا یزید پاپولر ہے۔ یہ قطعی طور پر موازنہ بنتا ہی نہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ کس طرح سے پہلے وہ بچی کے رقص کی بات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم اس کے بالکل بھی حامی نہیں ہے کہ اس کو مذہبی حوالے سے کسی قسم کا بھی رنگ دیا جائے۔ ان کی طرف سے ایک بیان آ گیا، ان کی طرف سے ایک بیوقوفی آ گئی، ان کی طرف سے ایک حماقت بلکہ پاگل پن آ گیا، جس پر مذہبی حوالے سے ان کو مطعون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے ان کی طرف سے وضاحتیں کی جا رہی ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اب یہ چاہیے تھا کہ ان کی طرف سے ایک غلطی ہو گئی، اس پر یہ معافی مانگ لیتے، مگر اس کی بجائے وہ آئیں بائیں شائیں ٹائیں کائیں مائیں کر رہے ہیں۔ اس پر فائنلی ہم یہی کہیں گے کہ شرم ان کو مگر نہیں آتی، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے بیان کو مذہبی حوالہ دے کر ان کے خلاف نفرت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔